گزر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت علی علیہ السلام کو اس وقت پیدائش ہو گئی. پیدائش کے بعد جوان ہو گئے ماشاءاللہ, اسلام قبول ہو گیا. پھر ان کی شادی ہو گئی حضرت اماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے. پھر سب گھر کے اندر امام حسن پیدا ہوئے, اسی طرح امام حسین پاک پیدا ہوئے. آپ اور میں, آپ کی پیدائش سے ہم لوگ نا واقف ہیں, ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے, احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کی پیدائش, یہ ہماری جو فطری پیدائش ہے نا, ایسی پیدائش ہی نہیں ہے. نہ آپ کی اور میری روح جیسے قبض ہوتی ہے, نہ ان ہستیوں کے لیے یہ وہ طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ جیسے اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں. ہر جاندار ذی روح کی قبض حضرت اسرائیل علیہ السلام کرتے ہیں. دنیا میں یہ سوال ہے, نیلام گھر کے اندر بھی آیا تھا. طارق عزیز نے پوچھا تھا وہ کون سی ہستی ہے جس کی روح اسرائیل علیہ السلام نے نہیں نکالی؟ کوئی بتاؤ وہ کون ہستی کا کیا نام ہے جس کی روح اسرائیل علیہ السلام نے نہیں نکالی؟ سب خاموش. سوال کا جواب یہ تھا اماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ ہستی, وہ پاک ذات ہے, جبریل علیہ السلام بھی آپ کے گھر میں تشریف نہیں لا سکتے. اتنی حیا. اللہ رب العزت نے فرمایا انت حییٌ, کہ میں وہ حیا کرنے, رب ہو کر جو ہے میں حیا کرنے والا ہوں. اس حیا کی جو پیکر ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام. یہ شان ہے دنیا کے اندر. ہمیں قرآن پاک میں حکم ہے یغضوا علی ابصارہم, کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. نگاہیں نیچی رکھ, مومنین اپنے نگاہیں نیچی کرتے ہیں. اور یہ فرمایا وصف ہے کہ وہ جو حیا کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے. پھر جب جنت کے اندر چلے جائیں گے حیا کرنے والے, تو وہاں پہ پھر حکم ہوگا لوگوں یغضوا علی رؤوسہم. وہاں دنیا میں تھا کہ نگاہیں نیچی کرو, اور یہاں جنت میں آئے ہیں نگاہیں نیچی کر کر کے. یہاں بھی حکم ہو رہا ہے کہ نگاہیں نہیں, اپنی گردنیں نیچے کرو. یہ اپنی گردنیں نیچی کر دو. اس گردن کے اندر پوری کائنات آپ کی شامل ہے. آپ کا دماغ بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, ماتھا بھی ہے, عزت کی ناک بھی ہے, منہ بھی ہے, آپ کی داڑھی بھی ہے, پیشانی بھی ہے, عارض. یہ پوری اس کائنات ہے. اس گردن کو نیچا کر لو. نیچے کرنے کا حکم کیوں پوچھا گیا کہ فرمایا اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی اماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جنت میں سواری گزر رہی ہے, وہ بھی پردے کے اندر. ایسا ہوگا کہ پردے کے لیے بھی کہ آپ مبلوس ہیں اس چادر تطہیر کے اندر, تو پھر بھی کہا کہ آپ نے پھر بھی تم نہ دیکھ سکو, پھر بھی آپ لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں. میری حضور کی بیٹی کی سواری تشریف لے گئی. یہ پاکستان پاک کی عظمت میں بتا یہ رہا تھا, ان کا طریقہ ولادت, ان کی عظمت و شان, ان کی وفات اور روح کا قبض ہونا, یہ عام فطرت کے لائق نہیں, وہ طریقہ کار نہیں ہے جو ہم میں رائج ہے. جیسے ہماری پیدائش ہوتی ہے یا ہماری موت ہوتی ہے, اس کا طریقہ کار ان پاک ہستیوں کا طریقہ کار نہیں ہے. یہ بتانے کا میں آج بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. آپ مجھے بتائیں کیسے جبریل علیہ السلام کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے جہاں اماں بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام موجود ہیں. پتہ ہے آپ کو جب معراج ہوئی ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھ کے ام ہانی کے گھر گئے. اب وہ ام ہانی کا گھر جو ہے خانہ کعبہ کے پیچھے جو مسجد حرام ہے اس کے اندر آ گئے. اللہ آپ کو بھی لے جائے. یہ دروازہ جو مین اس کا گیٹ ہے باب سعود کہا جاتا ہے, جو خانہ کعبہ کے اندر جاتا ہے, اس سے آپ سینٹر میں مسجد حرام کے آئیں تو 7 سیڑھیاں نیچے اترتے ہیں, نیچے کی طرف جاتی ہیں. وہاں آج بھی فرمایا وہ کنڈا ایک تھم ہے, اس کے ساتھ ایک نا لوہے کا کنڈا لگا ہوا ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ گول سا کنڈا لگایا ہوا ہے. فرمایا یہاں براق کو باندھا گیا تھا.
یہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا، یہ ام ہانی کا گھر تھا، یہ یہاں سے معراج شروع ہوا ہے، حضور کے اپنے گھر سے نہیں۔ اپنے گھر میں اما بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے، وہاں جبریل کو آنے کی جرت نہیں ہے، فرشتوں کے رسول بھی نہیں داخل ہو سکتے۔ فطرت سے ہٹ کے آپ کی ولادت، فطرت سے ہٹ کے آپ کی وفات، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے دست قدرت سے اما بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام سلام اللہ علیہا کا روح قبض کیا۔ اور اما بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے جب بچے کی یہاں ولادت ہوئی نا امام حسین پاک یا امام حسن پاک کی، تو ولادت کے فوری بعد میں نے 1000 نفل ادا کی، 1000 نفل پڑھے۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے، آج دیکھیں اس کے اندر اہل بیت کی شان میں موجود ہے۔ ولادت کے فوری بعد میں نے 1000 نفل ادا کیے۔ مجھے یہ بتاؤ، ہماری عورتیں 40 دن تک تو وہ نپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کے اوپر نماز معاف ہے، وہ نماز کی حالت میں ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ 1000 نفل پڑھے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک ہستیاں، ان کا طریقہ فطرت بھی ہم سے الگ ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ فرمایا ساری زندگی 9 مہینے کا ایک ذرہ برابر بھی بوجھ میرے بدن میں پیٹ میں نہیں آیا۔ اما بی بی آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے جسم میں آیا، بدن میں آیا، مجھے کبھی اس کا بار محسوس نہیں ہوا۔ تو یہ فطرت سے ہٹ کے رب تعالیٰ نے یہ اپنا سسٹم دکھایا ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ کیسی ہے۔ ہماری فطرت سے وہ ہٹ کے ہے، وہ پاک ہستیاں ہیں، وہ پاک ہے اور 1000 نفل ادا کریں۔ یہ بات آپ کو بتانا یہ مقصود تھی۔ ان کو اپنی ذات پہ گمان مت کریں، جس طرح ہماری فطرت وہ ویسی ایسی ہوگی، ایسی نہیں ہوتی۔